ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور کہیں ایک باربی رہتی تھی۔ اس کا خوبصورت گلابی گھر دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں خوابوں کی دنیا میں لے جاتا تھا۔ اس گھر کے ارد گرد خوبصورت پھولوں کی کیاریاں تھیں جن میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باربی کے گھر کے سامنے ایک خوبصورت باغ بھی تھا۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح باربی اپنے باغ میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت نیلا جگ تھا جس سے وہ پھولوں کو پانی دینے میں مگن تھی۔ کتنے خوبصورت ہیں نا یہ پھول، اور ان کی مہک تو کسی پرفیوم سے کم نہیں۔ باربی ادھر آؤ، ذرا ادھر دیکھو تو۔ اتنے میں باربی کو ایک آواز آئی۔ باربی نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، لہٰذا وہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے نکل پڑی۔ چلتے چلتے وہ باغ کے ایک کونے میں آ گئی، لیکن یہاں بھی کوئی نہ تھا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی ہوئی آخر کار وہ ایک دیوار کے پاس آئی جو ہری بھری اور بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، پر آواز تو ادھر سے ہی آ رہی ہے۔ کیسی ہو باربی؟ میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، کیا تم جادوئی خزانے ڈھونڈ کر لا سکتی ہو؟ یہ کام صرف ایک عقل مند، ایماندار اور بہادر انسان کر سکتا ہے، جو کہ تم ہو۔ لیکن میں آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ خزانے کہاں ملیں گے۔ وہ تم فکر نہ کرو، ان کو ڈھونڈنے کا میرے پاس ایک طریقہ موجود ہے۔ میں تمہیں ایک جادوئی ستارہ دوں گی، وہ تمہیں چیزوں تک لے جانے میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔ پہلے تمہیں جادوئی سنہرا گلاب ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر تم وہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تو تمہارا اگلا مشن چمکدار جادوئی موتی کی تلاش ہے۔ جب یہ دو چیزیں تمہارے پاس آ جائیں گی تو تم کسی بھی جادوئی قوت کا مقابلہ بآسانی کر سکو گی۔ تمہیں ایک اسکارلیٹ کراؤن بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ جب تم یہ تینوں چیزیں ڈھونڈو گی تو تم یہاں آ جانا۔ تم یہ درخت دیکھ رہی ہو، اس کے پتے سونے کے ہیں اور جڑیں چاندی کی ہیں۔ تم وہ جادوئی خزانے اس کی جڑوں میں دبا دینا۔ سمجھ گئی، میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ پھر پری نے باربی کو ایک میجیکل سٹار دیا۔ یہ صرف اس راستے تک ہی جائے گا جس راستے پر جادوئی خزانہ موجود ہوگا۔ باربی نے وہ جادوئی ستارہ نرمی سے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور آہستہ آہستہ جنگل کی جانب روانہ ہو گئی۔ اور حیرت انگیز طور پر جب ستارہ جادوئی راستے پر جاتا تو جگمگانے لگتا، جیسے خود باربی کو منزل تک لے جانے کے لیے راستہ دکھا رہا ہو۔ باربی نے پتوں کے پیچھے جھانکا مگر اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر اچانک اس کی نظریں ایک ٹوٹے پھوٹے پرانے بت پر جا پہنچیں۔ ستارہ جگمگانے لگا اور باربی کی نظر اسی سنہرے گلاب پر پڑی۔ باربی نے احتیاط سے اسے توڑ لیا۔ لگتا ہے یہی وہ پرستان کا پہلا خزانہ ہے۔ کتنا چمکدار، خوبصورت اور سنہرا گلاب ہے یہ۔ کتنی نازک ہیں اس کی پنکھڑیاں، جیسے کسی نے دھوپ کی کرنوں کو سنہرے دھاگوں میں بن دیا ہو۔ باربی نے شائننگ سٹار لیا اور دوبارہ روانہ ہو گئی۔ پھر چلنے کے بعد وہ ایک جھیل کے پاس پہنچی جہاں 3 ہنسیں موجود تھیں۔ میں پرستان کے جادوئی موتی کی تلاش میں ہوں، کیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ایک شیطان چوہوں کے بادشاہ نے وہ موتی اس جھیل کے درمیان ایک پتھر پر رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ پائے۔ آؤ تم مجھ پر بیٹھ جاؤ تاکہ اس تک پہنچ سکو، میں تمہیں وہاں تک لے چلتا ہوں۔ آخر کار باربی کو وہ دوسرا جادوئی خزانہ بھی مل گیا جو کہ ایک نایاب اور چمکدار موتی تھا۔ باربی اب آخری خزانے کی تلاش میں نکل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شاندار محل کے پاس پہنچی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ سیڑھیاں چڑھ کر محل میں داخل ہوئی اور بادشاہ سلامت، میں نے تو اپنی طرف سے کھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کمی نہیں چھوڑی؟ جاؤ یہ کھانا لے جاؤ اور مجھے دوبارہ بنا کر لا کر دو، ابھی اسی وقت۔ باربی جو کھڑی یہ دیکھ رہی تھی کہ یہی وہ شیطان چوہا ہے جس نے پرستان کا خزانہ غائب کیا، اور یقیناً وہ ستاروں کا بنا تاج بھی یہی موجود ہے۔ پھر باربی ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں بہت سے کھلونے تھے۔ وہاں اسے ایک جنجر بریڈ دکھائی دیا۔ کتنے پیارے ہو نا تم،
کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تم ستاروں کے تاج کے بارے میں بتا سکتے۔ میں جانتا ہوں تاج کدھر ہے۔ چوہے کے بادشاہ نے تاج کی ذمہ داری ایک ڈریگن کو لگائی ہے، جو کہ محل کے اوپر ایک خفیہ ٹاور میں رہتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آرام کا ہے، اور یہ گھنٹہ بھی اس کے آرام کا ہے۔ اگر تم چاہو تو تاج لانے میں مدد کر سکتا ہوں۔ ٹاور کی باربی نے جنجر بیڈ کو ساتھ لیا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ٹاور کی طرف روانہ ہو گئی۔ ڈریگن سکون کی نیند سو رہا تھا۔ باربی نے خاموشی سے تاج اٹھایا اور بھاگ نکلی، لیکن اس کی بدقسمتی سے چوہا بادشاہ نے اسے گھیر لیا اور تلوار لے کر باربی کے ساتھ تلوار بازی شروع کر دی۔ باربی گھبرائی نہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جیسے ہی تلوار چوہے کی گردن پر لگی وہ ڈھیر ہو گیا۔ چوہے کے مرنے کے بعد جادو ٹوٹ گیا اور جنجر بریڈ ایک شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادے نے باربی کا شکریہ ادا کیا اور پھر باربی کو اپنے ساتھ لے گیا، اور پھر دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔